ان کے دل میں اسلام کے لیے سب کچھ قربان کر دینے کا ایسا جذبہ تھا کہ دنیا کی تاریخ میں کسی لیڈر، کسی قائد، کسی گروہ، کسی پنڈت اور کسی مذہبی یا سیاسی رہبر کے ماننے والے میں نہیں پایا جاتی۔ ان کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ ہم اللہ کے راستے میں قربان ہو جائیں، اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں، ہمارے بیوی بچے اللہ کی راہ میں قربان ہو جائیں۔ سب سے بڑی خواہش، چاہے وہ غریب چاہے وہ امیر تھا، جس نے بھی نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا، اس نے اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ پھر چاہے وہ کوئی بھی تھا، ایک بدو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، کلمہ پڑھنے کے بعد یہ ہجرت کرنے کے لیے آمادہ ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی آپ کے ساتھ ہجرت کروں گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسے کچھ صحاباؤں کے سپرد کر کے روانہ کرتے ہیں۔ غربت اتنی تھی اس بدو صحابی میں کہ ان کے اونٹوں کو چرایا کرتا تھا، ان کے اونٹوں کو گھاس کھلاتا تھا، لیکن ایمان کتنا مضبوط ہے، جنت کا کیا شوق ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ بدو صحابی غریبی کے عالم میں یہاں تک ہے کہ یہ اوروں کے اونٹ چرایا کرتا ہے۔ ایک دفعہ ایک غزوہ پیش آیا، جنگ ہوئی، نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر بہت مال غنیمت آیا۔ جب مال غنیمت بہت آیا تو نبی علیہ السلام نے اس کے لیے بھی ایک حصہ رکھا۔ اس کو بلایا گیا، جب اسے کہا کہ یہ آپ کا حصہ ہے، یہ آپ لیجئے، مال غنیمت میں حصہ آیا ہے، مال آیا ہے، یہ آپ کا حصہ ہے، آپ لیجئے۔ تو ان کا جواب سنیے، ایمان تازہ ہوتا ہے۔ ان کا جواب یہ تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں اس لیے دائرے اسلام میں داخل نہیں ہوا کہ مجھے مال غنیمت میں سے مال ملے گا، دولت ملے گی۔ میں دائرے اسلام میں حلقہ اسلام میں اس لیے داخل ہوا کہ میرے حلق میں تیر لگ کر مجھے جنت حاصل ہو، اس لیے میں دائرے اسلام میں داخل ہوا۔ ٹھیک کچھ وقت بعد مورکہ کارزار گرم ہوتا ہے، لڑائی شروع ہوتی ہے۔ یہ بدو صحابی بڑی جرت سے، ہمت سے، جوان مردی سے کافروں کا مقابلہ کر کے لڑتے ہیں، اور ٹھیک اس کے حلق میں تیر لگتا ہے اور شہید ہو جاتے ہیں۔ صحابہ کرام اس کے لاش مبارک کو لا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے جب اس کو دیکھا تو فرمایا، اس نے خدا کی تصدیق کی اور اللہ نے اس کی تصدیق کی۔ اس کے بعد اسے اتنی بڑی سعادت نصیب ہوئی، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنا جبہ مبارک نکال کر اس کے کفن کے لیے عنایت